کس کے نام سے کہا؟ یہ امام صادق نے کہا، یہ 5ویں امام نے کہا، 8ویں امام نے کہا، 10ویں امام نے کہا، اور وہ نہیں پائیں گے جو اس میں لکھا ہے وعدہ، تو ہمارا اعتماد کس سے اٹھے گا؟ اس بے ایمان سے جس نے گڑھ کے واٹس ایپ کیا تھا، یا امام سے؟ ایک آفت آج کل نیم ملا کی آئی ہوئی، اور نیم حکیم بھی آ گئے کہ طب معصومین کے نام سے ہر بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ کچھ تو روایات ہیں، مگر ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ دعاؤں اور دواؤں کی روایات کا بڑا حصہ معصومین کا نہیں ہے، بیوقوف چاہنے والوں کا یا چالاک دشمنوں کا گڑھا ہوا ہے۔ کیوں گڑھا انہوں نے؟ دشمن نے گڑھا تاکہ غلط جگہ جائے۔ اگر آپ کو لکھ کے بھیجا گیا کہ یہ والا عمل کرو تو یہ تمہیں ملے گا، یہ قرضہ چکانے کے لیے یہ سورہ پڑھو، اور اس کے لیے یہ ذکر کرو، اور یہ چلہ باندھو، اور 40 دن یہ کرو، عمل کون سورہ یاسین اور عمل آج کل اتنے عمل نکل آئے سوروں کے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جب عمل کر کر کے ہم کس کے نام سے کہا؟ یہ امام صادق نے کہا، یہ 5ویں امام نے کہا، 8ویں امام نے کہا، 10ویں امام نے کہا، اور وہ نہیں پائیں گے جو اس میں لکھا ہے وعدہ، تو ہمارا اعتماد کس سے اٹھے گا؟ اس بے ایمان سے جس نے گڑھ کے واٹس ایپ کیا تھا، یا امام سے؟ دوا کے نام، امام کے نام پہ دوائی ہم نے کھائی، نہ کینسر ٹھیک ہوا، نہ شوگر ٹھیک ہوئی، تو بھروسہ کس سے اٹھے گا؟ اس امام کا؟ رہے یہ سب ایسے ہی ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے، اور کہا بھی ہے تو کسی ایک پرسن کو بتایا، اس مریض کو بتایا کہ تیری دوا یہ ہے، یہ نہیں بتایا اس بیماری کی دوا یہ ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک بیمار کی دوا اور ہے، اور ایک بیماری کی دوا اور ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کا کام یہی ہوتا، دوائیں تو سب لکھی ہوئی ہیں ہزاروں نام پہ، لیکن ڈاکٹر کیا کرتا؟ مجھے دیکھ کے طے کرتا ان دواؤں میں سے کون سی دوا اس کو دی جائے گی، اسی بیماری کی 10 دواؤں میں سے کتنی دی جائے گی، کب دی جائے گی، کون سی دی جائے گی، یہی تو اس کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا دوڑ پڑے، تو یہ اس وقت ایک سازش آئی ہوئی ہے، اور یہ اسرائیل کی سازش اور اس کے ساتھی مل کے دین سے اعتماد ہٹانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ ان میں ہماری بہنیں ان کا اتنا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اس سے پہلے بھی نیم ملا مصیبت تھے اور نیم حکیم بھی مصیبت تھے، مگر اس وقت تک نیم ملا اور نیم حکیم کے پاس احمق کو جانا پڑتا تھا، اور اب نیم ملا اور نیم حکیم آپ کے گھر کے اندر پہنچا جا رہا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اعمال، وہ چلا، وہ کمان، وہ تیر، نہ جانے کتنی، یہ تعویذ، وہ دعا، وہ ذکر، ایک مصیبت ہماری بہنوں کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ان کاموں سے۔ اور میں یہیں پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، پروردگار عالم نے ہماری زندگی کو ڈیزائن کیا ہے، ہمیں روزی کے لیے کمانا بھی ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے، ہماری سوشل لائف ہے، ہمیں اپنے دوست احباب کے درمیان بھی وقت دینا ہے، تو ہمیں روزی کے لیے بھی وقت دینا ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ بھی وقت دینا ہے، ہمیں سوشل لائف دوسری جو ہے عزیز رشتہ دار دوست احباب ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، پھر ہم انسان ہیں، ہمیں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، تفریح کرنے بھی جانا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی ہے۔ مالک نے اس پورے زندگی کو ڈیزائن کیا ہے کہ اتنا واجب رکھا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، اس کیپیسٹی سے زیادہ نہیں۔ مستحبات بتائے ہیں تو اس میں گنجائش رکھی، کرو چاہے نہ کرو۔ تو اب آدمی اپنی اپنی کیپیسٹی سے، واجب تو اتنا ہے جتنا سب کر سکتے ہیں، اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں واجب بھی ہٹا دیتا ہے۔ بیمار ہو گئے، نہیں رکھ سکتے روزہ، واجب نہیں رہ گیا، حرام ہو گیا، رکھو گے تو قبول نہیں کریں گے۔ ارے وہ اس سے زیادہ مہربان کون ہے کہ 4 رکعت رکھی تھی، سفر میں نکلے، پتا ہے کہ گاڑی چھوٹ رہی، وہ ٹرین جا رہی، وہ پلین چھوٹ رہا ہے، یہ لیجئے 4 کی 2 کر دی۔ تو وہ اتنا کریم ہے کہ واجب گھٹا بھی دیتا ہے، واجب ہٹا بھی دیتا ہے۔ مستحب میں تو گنجائش ہی گنجائش رکھی، مگر جتنا فل کیپیسٹی انسان کی ہے اتنا اس نے دے رکھا ہے۔ واجب کے بعد مستحبات اتنے دے دیے ہیں کہ جو فل کیپیسٹی انسان کی ہے وہ فل ہے۔ میں ایک بہت قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس الماری میں آپ نے کتابیں رکھی ہیں، بھری ہوئی ہے، اب اس میں آپ کچھ اور لا کے کتاب رکھیں تو کسی کتاب کو ڈھکیلیں گے، گرائیں گے تو اسے رکھیں گے، یہی ہوگا نا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے واجب کے بعد مستحبات اتنی تعداد میں رکھ دیے ہیں، چھوڑنے کی اجازت کے ساتھ، کہ اگر ہم رسم و رواج کو لا کے یہاں لگائیں گے تو ہمیں مستحبات یا واجب ڈھکیلنا پڑیں گے۔ اور یہی ہو رہا، جب رسم و رواج ہماری زندگی میں آتے ہیں تو واجبات گھسیٹ کے ڈھکیلے جاتے ہیں۔
جب ہم روزانہ رات بھر جاگیں گے تو پھر صبح کی نماز کبھی جائے گی اور کبھی نماز چھوٹے گی. جب یہ روزانہ چلے باندھے جائیں گے اور اعمال قرآن کرائے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں فریضہ چھوٹے گا, کہیں بچوں کی دیکھ ریکھ چھوٹے گی, کہیں گھرداری چھوٹے گی, کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داری آدمی چھوڑے گا تو وہ ان کاموں کو کرے گا جو شریعت نے نہیں رکھے, اور یہ انہیں شریعت سمجھ رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.